جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عید غدیر ہوتی ہے وہ قتل عثمان کی خوشی میں منائی جاتی ہے تو اس پہ نہیں، آپ یہ ذرا فراڈ ہے، وضاحت کر یہ دیں گے تو فراڈ بہت ہے، اچھا ہو جائے گا۔ کیا کا فراڈ ہے؟ ہم عثمان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، عثمان بعد میں، عثمان کا قتل جو ہے نا، وہ عید غدیر کے دن نہیں ہوا تھا، وہ اور دن ہوا تھا، اس کی تاریخ بھی مشخص ہے، وہ ذی الحجہ کے آغاز میں اس کا قتل ہوا تھا۔ تو ہم ہماری کتب میں آپ جا کے دیکھیں نا، ہم شیعوں کے کتابیں ہیں کہ ہم عید غدیر کیوں مناتے ہیں، اس میں احادیث بہت زیادہ ہیں، بے شمار احادیث ہیں کہ ہم کس لیے مناتے ہیں، اس میں عثمان کے قتل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی، کسی عالم نے نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اگر احادیث نہیں مانتے، علماء کی باتیں، کہ اب علماء نے جو کتابیں لکھی اس میں کہیں دکھاؤ بھائی کہ کسی عالم نے بولا ہو کہ بھائی ہم عید غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں عثمان صاحب قتل ہوا ہے، اس سے ہمارا کام نہیں ہے بھائی، مگر ناصر ٹھیک ہے مولوی تو جی مگر جی۔ ناصر مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ناصر مولوی جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عید غدیر کا بائیکاٹ کرو اور عثمان غنی سے پیار کرو۔ ناصر ان مولوی کی تو یہ مرضی، جو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ناصبی جو کہتے ہیں وہ بائیکاٹ تو ہے ان کا، ہمیں ان کے بائیکاٹ سے کیا فرق بائیکاٹ یہ کوئی نئی بات ہے، بائیکاٹ کرو عید غدیر کی، وہ بائیکاٹ ہی بائیکاٹ ہے ان کا، ہمیں وہ پرواہ ہی نہیں، ہم خوشی منائیں گے، ہم تحفے دیں گے، ہم ہدایات دیں گے، ہم اچھے کھانے کھائیں گے، ہم اچھے کپڑے پہنیں گے عید غدیر، اور اپنے بچوں کو بہترین کھانے کھلائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، مٹھائیاں کھائیں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ پیار بالکل کرے بالکل عثمان بالکل۔ سے، اور جو جتنا مرضی بائیکاٹ کرے، اب آپ کو پرواہ ہے ان کی بائیکاٹ کا؟ کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ آپ ہیں جی، نہیں آغا، مجھے آپ تکلیف نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ بھائی کسی بسم کے اللہ، نصیب میں عثمان ہے اور کسی کے نصیب میں علی ہے۔ ہاں ہمیں اس بالکل بات کی بالکل خوشی ہے۔ بالکل بالکل، لیکن اچھا یہ آغا میرا جہالت ہے نا، وہ ان کا یہ آغا کہنا میرا کہ بھئی اگلا یہ سوال یہ عثمان کا یوم وفات ہے، یہ ان کی جہالت ہے، اور ان کے مزے کی ایک بات میں بتاؤں، میں آپ سے خداحافظی کر کے مزے کی بات بتاؤں گا، کیونکہ جی پھر جی میں نہیں چاہتا کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو، اچھا اچھا جی اچھا، جی جزاک تھینک اللہ۔ یو سر۔ دیکھیں، یہ عثمان کے متعلق میں بتاؤں نا، یہ عثمان ان کی اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے نا، کہ عثمان یوم احد فرار ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ فرار ہو کے بہت دور چلے گئے، اپنے یہودی دوستوں کے پاس گئے، اور کہا کہ یہ پیغمبر ہمارا جو تھا یہ تو فراڈ نکلے نا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر یہ اچھے پیغمبر ہے تو ان کو شکست کیوں ہے، ان کے سارے ساتھی مارے گئے، اور اب جو ہے ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، یہ مدینے پہ بھی قبضہ کر لیں گے، سب کو ماریں گے، تو جلدی سے تم مجھے پناہ دے دو، انہوں نے کہا چلو پناہ دے دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ اب انہوں نے کہا تو آپ کا دین تو ختم ہو رہا ہے نا، آپ کا نبی مر رہا ہے، تو یہ اگر کافر ادھر آ جائیں، مدینے والے کہہ دیں کہ یہ یہودیوں کے پاس گیا، تو تم کیا کرو گے، وہ تو ادھر پہنچ جائیں گے نا مکے والے، تو اس نے کہا چلے مجھے یہودی بنا دو جلدی سے، انہوں نے اس کو یہودی بنا دیا، اس کو یہودیت کا کلمہ پڑھوا دیا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سے ٹوپی جو ہوتی ہے نا یہودیوں والی، اس نے سر پہ بھی رکھا ہوگا، جو یہودی بن گیا عثمان صاحب، اور پھر یہ جو ہے نا اندر سے یہودی ہی رہا، اور پھر صحابہ اس کو جب یہ خلیفہ بناتا نا، صحابہ اس کو ہمیشہ تانا دیتے تھے، کہتا تھے کہ تو یہودی ہے ان میں سے کون ہے؟ عائشہ، عائشہ کو جب غصہ آتی تھی تو اس کو عثمان کو وہ یہودی کہتی تھی، اور پھر جب اس کا قتل ہوا ہے نا، یہ تو کئی روایات میں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا انہوں نے، صحابہ کرام نے کہتا ہے ادھر اجازت، یہودیوں کے مقبرے میں، ٹھیک ہے نا، یہ عثمان، یہ میرا تحفہ ہے نواسب کے لیے، جو کہتے ہیں عید غدیر جو ہے نا عثمان سے پیار کرو، یہ میرا تحفہ ہے کہ اس کو عثمان صاحب کو یہودیوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا، اور پھر اس زمانے میں یہودیوں کا، یعنی عثمان کے زمانے میں یہودیوں کا جو مقبرہ تھا نا، مسلمان اس میں جا کے کافی پیشاب وغیرہ کرتے تھے ٹھیک ہے؟ تو اس میں یعنی مسلمان جا کے وہاں پہ پیشاب پخانا، کیونکہ مدینے میں لوگ صحرا میں جا کے کرتے تھے نا، یہ وہ جو ٹوائلٹ تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، اکثر لوگ گھر سے باہر جا کے صحرا گلی وغیرہ میں جو بھی ملتا تھا ادھر کر لیتے تھے، تو ان کے لیے اچھا یہی تھا کہ بھئی یہ یہودیوں کا قبرستان ہے، تو بعد میں جب معاویہ کی حکومت چھا گئی پوری عالم اسلام میں، تو اس نے کہا کہ بھئی صفائی کر دو ادھر تو اس کے حکم سے صفائی ہو گئی قبرستان میں، یہودیوں کے قبرستان میں، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہاں پہ اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع کر دو، تو اس نے زبردستی مسلمانوں سے دفن کروا دیا ادھر، تاکہ وہ مسلمانوں کا قبرستان بن جائے، لیکن وہ شروع میں تھا یہودیوں کا، ان کی اپنی کتابوں میں تواریخ میں سب میں لکھا ہے، اوکے،
یہ میرا تحفہ ہے، کبھی کبھی میں اس کو کھول دوں گا آپ کو، کبھی کبھی اس پہ اسپیچ دوں گا پورا. اوکے چلیں جی.